کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، آپ نے تھمبنیل پہ ٹائٹل تو الحمدللہ پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آخر کیوں اتنا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے رجا سفلی عرف پی کے امن علی قادری سے۔ جی ہاں، الحمدللہ ہم آپ کو آج بتائیں گے بھی اور سنوائیں گے بھی۔ بات در اصل یہ ہے کہ رجا سفلی نے آج ہمیں کال کی تھی۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کال کر کے مدت رضاعت پہ ہمارا موقف پوچھنے لگا، کیونکہ ہم جانتے تھے یہ پچھلی بار کی طرح ہمارا موقف پوچھے گا اور ہم اسے بتا دیں گے، اس کے بعد یہ اپنی رائے دے کے اور کال کاٹ کے بھاگ جائے گا۔ الحمدللہ ہمیں یہ وہابیوں کی مکاریاں پتہ تھی، کیونکہ اس نے پچھلی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ آپ یہ ریکارڈنگ پہلے سن لیں پچھلی بار کی۔ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ ارے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بات نہیں کرنی، بس یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص بریلوی ہے، سنی کہلانے والا، اور دیوبندی سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کے کفری عقائد کو بھی جانتا ہے، پھر بھی اس کے علم حاصل کرتا ہے، ایسا شخص کیا ہے اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں؟ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ ہاں، اس کے مطابق نیت دیکھنی پڑے گی کہ وہ نیت کیا رکھتا ہے۔ نہیں، وہ دیوبندی سے علم حاصل کرتا ہے جبکہ جانتا ہے کہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے، اچھا، تو یہ اس کے جانتا ساتھ ہے، جو ہے اس کو وہ جانتا ہے کافر، کفریہ عقیدہ ہے، اس کو تو جان ایسا شخص کون ہے؟ یہ جانتا ہے نا کہ کفریہ ہے، وہ کافر ہے۔ ہاں، دیوبندی کے عقیدے کو جانتا ہے وہ کہ کفریہ ہے، اس کے اکابر کے عقائد، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو ایسا شخص کون ہے؟ اور اس کو کیا جانتا ہے وہ جس سے علم حاصل کر رہا ہے؟ اس کو دیوبندی جانتا ہے نا، وہ اس کی تائید کرتا ہے اکابر کی۔ اچھا اچھا، ہاں، ہاں ٹھیک ہے، تو اگر اس کو بھی وہ اسی مطابق جانتا ہے کہ ہاں یہ بھی کافر ہے، تو اس کو کافر سمجھ کے وہ علم حاصل کر رہا ہے دیوبندی سے۔ یعنی کوئی شخص اگر کافر نہیں ہے لیکن دیوبندی ہے تو اس سے علم لیا جا سکتا ہے بریلوی جماعت کے بقول۔ اگر یہ وہ، دھیان رکھنا، آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، میں علماء تک پہنچاؤں گا، سمجھ کے بولیے گا۔ ہاں بالکل پہنچا دینا۔ اگر وہ شخص جو اس دیوبندی سے علم حاصل کر رہا ہے اور وہ دیوبندی کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے جو عقائد تھے وہ کفریہ تھے، ہاں، وہ اس مفتی کے ہے، بعد جانتا ہے، بھی وہ سنو، مفتی ہے، وہ جانتا ہے۔ سن لو بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں بولتا۔ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اس مفتی کے عقائد جو ہیں وہ اشرف علی تھانوی کو یہ ایمان والا مانتا ہے، اس کی کفریہ عبارتیں جاننے کے باوجود، جی، تو ایسا شخص کافر ہے، اور یہ حسام الحرمین کا فتویٰ ہے، میرا نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بس یہی میں پوچھ رہا تھا، کیونکہ غلام یزدانی عبداللہ خان سے علم حاصل کر رہا ہے، ہاں تو تو بس وہ کفر کا فتویٰ لگ گیا، نہ باقی نہیں بس یہی لگا، پوچھ رہا ایسے تھا، کہاں سے کفر کا فتویٰ کہاں سے لگ گیا؟ کیونکہ وہ بندہ بریلوی ہے اور وہ عبداللہ خان جو ہے وہ دیوبندی کا مفتی ہے، اور اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہتا، مسلمان رحمہ اللہ کہتا ہے۔ یزدانی بھائی عبداللہ کو کیا کافر نہیں کہتے؟ جی، یعنی کافروں سے علم لینا پھر تو اور بڑا کفر ہو کفر گیا نہیں یہ۔ ہے نا، کسی کافر سے علم حاصل کرنا کفر ہے کیا؟ اچھا، ماشاء کہاں اللہ، لکھا ہے یعنی یہ؟ چلو ٹھیک ہے، یہ مجھے کوئی اپنی عبارت پیش کر دینا کہ بریلوی جماعت میں کافروں سے کہاں عربی لکھا سیکھی ہے؟ جا سکتی ہے۔ نہیں نہیں، کسی کافر سے علم حاصل کرنا کفر ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تم جو کہہ نہیں رہے ہو نہیں، میں نے کب کہا کہ کافر ہے؟ آپ کے فتوے ابھی سے تو تم ہوا نے نا کہا کافر نا، ہے۔ ابھی تو تم نے، میں نے تو دیا ہی نہیں ایسا دیکھیں، فتویٰ۔ عبداللہ خان ایک مفتی ہے اور وہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، اور آپ نے خود کہا ہے جو اس کے عقیدے کو جانتا ہے اس کے بعد بھی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، جھوٹ مت بولیں۔ چلو ریکارڈنگ ہو ہاں ہو گئی نا، سن لینا، اس کو نہیں کہا یہ۔ تو جیسا کہ دوستو آپ نے سنا، رجا سفلی عرف پی کے ہمارا موقف جاننے کے بعد چند خرافاتیں کرنے کے بعد کال کاٹ کر کے بھاگ گیا۔ کسی موقف پہ بات کرنے کی اس کی جرت بھی نہیں ہوئی، یہ کال کاٹ کر کے بھاگ گیا۔ آپ نے جیسا کہ سنا کہ اس نے ہمارے موقف کے بعد ہم پہ جھوٹ باندھا کہ ہم اس شخص کو کافر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی دیوبندی سے علم حاصل کرتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ہم تو اس شخص، اس دیوبندی کو کافر کہہ رہے تھے کہ جو اشرف علی تھانوی کے کفریہ عقائد جاننے کے بعد اس کو نہ مانے، اس کو کافر کہہ رہے تھے، اور اس کو ایمان والا مان کے کوئی سنی اس سے علم حاصل کرے اس کو کافر کہہ رہے تھے۔ تو اس نے ہم پہ الٹا کیا جھوٹ بول کے بھاگا؟ یہ جھوٹ بول کے بھاگا کہ ہم نے
اس شخص کو کافر کہہ دیا کہ جو دیوبندی کو کافر جاننے کے بعد اس سے علم حاصل کرے، اس کو کافر کہہ دیا۔ یہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ تو ایسے ہوتے ہیں یہ بھگوڑے وہابی۔ تو یہ وہی چالاکی دوبارہ کرتا۔ الحمدللہ ہم جان چکے تھے کہ یہ وہابڑا آ کے ہمارا موقف پوچھے گا، اس کے بعد میں یہی خرافات کر کے بھاگ جائے گا، موقف پہ بات پھر نہیں کرے گا۔ تو اس بار جو اس نے کال کی الحمدللہ، تو ہم نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا اس کو، کیونکہ ہم جانتے تھے ہمارا موقف پوچھے گا اور یہی خرافات کرے گا، ٹاپک پہ بات نہیں کرے گا اور بھاگے گا جھوٹ بول کر کے۔ تو ہم نے اس کو پوری ریکارڈنگ میں موقف نہیں بتایا۔ اب اس نے کیا کام کیا، اس نے یہ ریکارڈنگ اپنے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی ہے۔ وہ اس نے اس لیے کر دی کیونکہ یہ امن علی قادری سے کبھی بات تو کر نہیں سکتا کسی بھی ٹاپک پہ۔ اس کے جو وہابڑے ہیں اور الحمدللہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں، وہ دن رات اس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ تو امن علی قادری سے بات کیوں نہیں کرتا، کیوں تجھے ڈر لگ رہا ہے، کیوں ڈر کے مارے مرا جا رہا ہے، کیوں تو بات نہیں کرتا۔ تو یہ بات تو کر نہیں سکتا، تو یہ آ کے ایسی ہی کال ان نے سوچا کہ کروں اور موقع پوچھ کے خرافات کر کے اور اس کو انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دوں، کیونکہ میں کسی ٹاپک پہ امن علی سے بات تو کر نہیں سکتا۔ تو اس نے یہی حرکت کی۔ الحمدللہ ہم جانتے تھے کہ یہ پچھلی بار کی طرح یہی کال کاٹ کے بھاگے گا، تو اس بار ہم نے الحمدللہ اس کو موقف بتایا ہی نہیں۔ اور ہاں، اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری شکست کدھر ہے۔ اس نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے۔ اس نے اپنے بے وقوف وہابیوں کو اور زیادہ مزید بے وقوف بنانے کے لیے وہ ریکارڈنگ اپلوڈ کر دی تاکہ لوگوں کو لگے کہ امن علی سے رضا ٹپلی نے بات کی ہے۔ یہ بھرم بنانے کے لیے کہ امن علی سے بات کر لی، دیکھو اس نے ریکارڈنگ اپلوڈ کر دی۔ اور جب آپ الحمدللہ یہ ریکارڈنگ سنیں گے، آپ اس میں خود ہی سن لینا اس میں ہماری شکست کدھر ہے، اور بلکہ اسی کی ذلت اور اسی کی بے شرمی اس میں دکھائی گئی ہے الحمدللہ، بتائی گئی ہے الحمدللہ، کہ اسے ہم نے چیلنج کیا کہ بھائی تو ابھی ہم تجھے اپنا موقف نہیں بتائیں گے، تو رات کو ہم سے بات کر لے، رات کو ٹائم طے کر لے، اسی ٹاپک پہ الحمدللہ تجھے ہم بہت برا دھوئیں گے رات کو 10 بجے۔ زیادہ وقت کا بھی ہم نے ٹائم نہیں دیا، بس دن سے رات کے 10 بجے کا۔ تو یہ ٹاپک پہ بات کرنے سے بھاگا اور پوچھنے لگا کہ ابھی موقف بتا۔ ہم نہیں بتاتے اپنا موقف، ہمیں پتہ ہے تو پچھلی بار کی طرح مکاری کرے گا۔ تو اس سے ہم نے بار بار کہا کہ رات میں بات طے کر لے، رات میں بات طے کر لے، لیکن بات ٹاپک پہ ہوگی اور تبھی موقف بتایا جائے گا۔ تو اس نے حامی بھی نہیں بھری اور یہ کال کاٹ کر کے بھاگ گیا، اور اپنی ذلت کو اپنی فتح سمجھنے کے بعد اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے اس نے۔ آپ اس کی یہ ذلت سنیں۔ ہیلو امن۔ ہیلو، ہاں امن ٹھیک؟ کال کری تھی تم نے؟ ہاں میں نے کال کری تھی۔ بتا۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے یہاں پر مفتا بھی قول جو ہے وہ کتنا ہے مدت رضاعت پر؟ مدت رضاعت پہ بات کرنی ہے کیا؟ ابھی کرنا تھوڑی سی، میں پوچھ رہا ہوں مفتا بھی قول کتنے کا ہے مدت رضاعت کا؟ کیوں میں کیوں بتاؤں؟ جب بات کرنی ہو تب بتانا نا۔ بات ہی تو کر رہا ہوں، اور کیا یہاں پہ گانے گا رہا ہوں میں؟ ابھی تو کہہ رہا تھا بات نہیں کرنی ہے۔ تو گانا گا رہا ہے کیا؟ اس تمہاری جہالت پہ ہنس رہا ہوں۔ جہالت نہیں، لفظ جہالت ہوتا ہے۔ اچھا یہ پوچھ رہا تھا کہ مدت رضاعت جو ہے وہ کتنی ہے؟ مفتا بھی قول بتاؤ مجھ کو حنفیہ سے۔ کیوں بتاؤں؟ ارے بھائی ظاہر سی بات ہے، جب مطالبہ کیا جا رہا ہے تو سوال کا جواب تو دیا جائے گا نا۔ سوالی بن کے سوال کر رہا ہے یا پھر نہیں، سوال استفہامی ہے۔ کیا استفہامی مطلب؟ سوالی بن کے سوال کیا جا رہا ہے سوال نا؟ استفہامی کیا ہوتا ہے اپن؟ نہیں، سوالی بن کے سوال کیا جا رہا ہے نا بھائی کہہ رہا ہوں کہ سوال استفہامی ہے یہ، یعنی مجھے علم ہے اس کے باوجود بھی میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھا علم ہے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ علم ہے تو مجھ سے سوال کر رہے ہو، یعنی کہ ڈیبیٹ کرنے کے ارادے سے ہو۔ مجھے علم ہے تو بتا دیں تھوڑا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم شام کو مدت رضاعت پہ بات کرتے ہیں۔ بھاگنا نہیں، بھاگ کون رہا ہے؟ پہلے مفتا بھی قول کیا ہے پھر میں بات کروں گا رات میں۔ بھاگ نہیں رہا ہوں بھائی، شام کو ٹائم طے کر کے۔ سامعین کرام کیا ہوتا ہے؟ مدت رضاعت میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ شام کو ٹائم طے کر کے بات کرتے ہیں۔ واضح میں کہہ دوں شام کو میں کروں گا، لیکن پہلے ایک لفظ میں اپنا موقف بتائیے۔ کیوں بتاؤں؟ موقف شام کو ہی بتاؤں گا نا، موقف بھی شام کو ہی بتاؤں گا۔
मौक़िफ़ शाम को ही बताऊंगा। अच्छा, जो नहीं बताता उसको पता नहीं होती क्या? शुरू होने से पहले कम से कम मौक़िफ़ तो पेश कर दो अपना। क्यों मौक़िफ़ पेश करूं? शाम को ही डर लग रहा है क्या? शाम को दावा बताओ, शाम को डर लग रहा है क्या? अरे शाम को डर लग रहा है क्या भाई? शाम को बात करता हूँ, क्या दिक्कत है? वाज़ेह है कि तुम लोग इतना घबरा काहे रहे हो? इंशाअल्लाह हम शाम को आपसे बात कर लेंगे। रात के 10 बजे का टाइम तय कर लेते हैं, उसके बाद तुझे धोता हूँ मैं अच्छे से। बताओगे तब करूंगा मैं। मौक़िफ़ क्यों बताऊं? वही बताऊंगा मौक़िफ़। रज़ात पर मुफ्ती कौल क्या है तभी तो अभी तो कह रहा था, अभी तो कह रहा था तुझे मालूम है, अभी तो कह रहा था तुझे मालूम है। हाँ, मुझे मेरे इल्म में है कितना है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा इल्म है या नहीं? तो वो मेरा इल्म मैं शाम को बता दूंगा, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, अगर मेरे से मुवाफिकत कर गया तो क्यों करूंगा मुनाज़रा, ये तो बताएं। अच्छा, मतलब तुम्हारे से मुवाफिकत कर जाएगा ये तुम्हें मालूम है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वही सवाल कर रहा हूँ, अगर मुवाफिकत कर गया तो मुनाज़रा क्यों करूंगा? अच्छा, फिर यानी कि तुम्हें पता नहीं है अभी कि हनफियों का क्या है मौक़िफ़? सुभान अल्लाह, यानी तुम्हें मालूम नहीं है, तभी मुझसे पूछ रहे हो ना? इस अमन को नहीं पता। अरे मुझे पता हो या ना पता हो, शाम को बात करते हैं ना टाइम तय करके। आपकी जुबान से तस्लीम करवा लूं कि मुद्दत रज़ात पर मुफ्ती कौल क्या है आपका, वो मैं बताऊंगा ना, टाइम तय करो, शाम को बात करते। डर काहे रहे हो? तभी तो करूंगा। मुझे मालूम है तुम्हारी औकात नहीं है तुम बात करने की। अरे औकात करो ना शाम को, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अरे मैं कह तो रहा हूँ शाम को बात करते हैं, क्यों क्या दिक्कत हो रही है? तब करूंगा ना जब आप मुफ्ती कौल बताओगे। पता है वो तुम्हें मालूम, अभी तुम कह रहे थे मुझे मालूम है। अरे भाई मुझे पता है, आपसे तस्लीम करा रहा हूं। तो जो तुम्हें पता है ना, तो पता रखो, हम शाम को बताएंगे। बावजूद भी तालीम हमें मालूम है, अगर हमने अभी तुम्हें बता दिया फिर तुम भाग जाओगे, फिर डिबेट नहीं करोगे। मुख्तसर सा सवाल है कि अगर ये मेरी मुवाफिकत कर गया तो मैं मुनाज़रा क्यों रजा करूंगा? सलफी सुनो, कसम बता रहा हूँ, इतना बुरा धोऊंगा इस टॉपिक पे भी, इतना बुरा धोऊंगा जिसका ठीक नहीं। हकीकत बता रहा हूँ, धोते हैं आप सब चीज, बहुत बुरा धोऊंगा वहाबियत को, तुम्हें पता ही है कितना बुरा धोता हूँ, बहुत बुरा धोऊंगा। शाम को बात, शाम को टाइम तय करो। मैं मौक़िफ़ अभी बता दूं ताकि तुम भाग जाओ। पहले वजाहत तो कर दे कि आपका दावा क्या है। मैं मौक़िफ़ अभी बता दूं ताकि तुम शाम तक भाग जाओ। हर बार यही करते हो। कसम में मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूं, मुद्दत रज़ात पर अपना ना तुम तो कसमें भी झूठी खाते हो ना, तुम्हारी कसम पे एतबार नहीं है। सामईन समझ गए हैं कि सामईन होता है, जहालत इतनी ज्यादा हो रही है तुम्हारी जिसका ठीक नहीं। कि ये बेवकूफ है, इसको मुफ्ती बेवकूफ नहीं अमन, अगर तू मुझसे डिबेट करना चाहता है, ये देखो भागने की। तो जैसा कि भाइयों आपने सुना, हम इससे बार बार कहते रहे कि रात को 10 बजे बात कर ले, रात को 10 बजे बात कर ले, लेकिन ये बात करने से भागता रहा। इसने ये कहा था कि अगर अभी मौक़िफ़ बता दिया तो मैं रात को बात कर लूँगा। ये इसका मक्र था, इसकी मक्कारी थी, क्योंकि ये बात तो आप लोग जानते ही है कि कभी करता नहीं अमन अली कादरी से। तो ये मक्कारी कर रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते थे पिछली बार की तरह ये इस बार भी कॉल काट करके भागेगा, इसलिए हमने अपना मौक़िफ़ नहीं बताया। हमने इसको चैलेंज बार बार करते रहे कि रात को बात तय कर ले, टॉपिक पे बात कर लेंगे, लेकिन इसने टॉपिक और बात तय नहीं की और ये भाग गया। ये लोग यही करते हैं, इनकी यही हकीकत होती है, इसके अलावा इनकी कोई सच्चाई नहीं होती। अगर इसके अंदर दम खम है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे टॉपिक तय करके बात करें। तो दोस्तों, आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ये दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।